ہر سال کی طرح اس سال بھی مکتب تعلیم القرآن مسجد سدرہ کے تحت یہ دینی تعلیمی بیداری جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے اس مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اپنی صلاحیت کو، اپنے جوہر کو آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے، اپنی قابلیت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے بغور سماعت فرمائیں گے۔ اب بغیر کسی دیری کے بچوں کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں عزیزم عبدالکبیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ عزیزم عبدالکبیر سلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فعلى دلوها قال يا بشرى هذا غلام وعصروه بزراعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے اس علم عزیزم عبدالکبیر سلمہ جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے حمد کے لیے میں اس مکتب کی عزیزہ زکا اور ماریہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور ہم سب کے دلوں کو حمدیہ اشعار سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ مصر کے بازار میں یوسف بکے، مصر کے بازار میں یوسف بکے، کہ مصر کے بازار میں یوسف بکے، مصر کے بازار میں یوسف بکے، تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا،
موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، راستہ ان کا بناتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، زلزلے سے لاب ہے اور بارشیں، زلزلے سے لاب ہے اور بارشیں، کہ زلزلے سے لاب ہے اور بارشیں، اپنی طاقت کو دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت کو دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ السلام آج کھانا کھانے کی سنتوں کے لیے عزیزہ عائشہ سلمہ کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور کھانے کی سنتیں ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ محترم حضرات، کھانا کھانے کی 14 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، ایک زانو یا 2 زانو بیٹھنا۔ نمبر 4، ٹھیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 9، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 12، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 14، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد پانی پینے کی سنتوں کے لیے عزیزہ امرین سلمہ کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے پانی پینے کی سنتوں کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3، دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، پانی پینے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 5، 3 سانسوں میں پینا۔ نمبر 6، پانی پینے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ پانی پینے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی عزیزہ امرین سلمہ جو آپ حضرات کے سامنے پانی پینے کی سنتوں کو بیان فرما رہی تھی۔ اب اس کے بعد
بیت الخلاء کی سنتوں کے لیے عزیزہ علمہ سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے پانی پینے کی سنتوں کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء کی سنتیں: نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا، نمبر 2 جوتا یا چپل پہن کے جانا، نمبر 3 یہ دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر اندر جانا، نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، نمبر 5 قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا، نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا، نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، نمبر 9 استنجا کرنے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا، نمبر 10 دائیں پاؤں سے باہر آنا، نمبر 11 باہر آنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی علمہ سلمہ جو آپ حضرات کے سامنے بیت الخلاء کی سنتوں کو بیان فرما رہی تھی۔ اب اس کے بعد ایک ننھے سے بچے کو جنہوں نے بڑی محنت سے پانی پینے کی سنتوں کو یاد کیا ہے، اب ہم اس بچے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، محمد آذان سلمہ، جو آئیں اور پانی پینے کی سنتوں کو بیان فرمائیں۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 تین سال میں پینا، نمبر 5 پانی پینے والے الحمدللہ کہنا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہیں، جس کو ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، ان مسنون کلمات کے لیے عزیزہ ہاجرہ سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مسنون کلمات کو ہم سب کے سامنے بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے کہیں اللہ اکبر، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیچے اترتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، ترجمہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ چھینک آنے پر کہیں الحمدللہ، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ چھینکنے والے کو یہ جواب دیں یرحمک اللہ، ترجمہ اللہ تم پر رحم کرے۔ کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو کہیں انشاء اللہ، ترجمہ اگر اللہ نہ چاہے۔ کوئی چیز اچھی لگے تو کہیں ماشاء اللہ، ترجمہ جو اللہ چاہے۔ جب غصہ آئے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی عزیزہ ہاجرہ سلمہ۔ اب اس کے بعد یہ عزیزم البخش سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے غسل اور وضو کے فرائض کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا،
نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تلک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے عزیزم البخش سلمہ جو ہم سب کے سامنے وضو اور غسل کے فرائض کو بیان فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد حدیثوں کے لیے عزیزہ مریم سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے حدیثوں کو بیان فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادات پر الطہور شطر الایمان ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہا ونوبتن فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنب الغضب ترجمہ غصے سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزہ مریم سلمہ۔ اب اس کے بعد کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے لیے عزیزہ انشاء سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور دونوں کلمے ہم سب کے سامنے بیان فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے لیے عزیزم عبد الباسط و افغان سلمہما کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور دونوں حضرات ہم سب کے سامنے اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الباسط بھائی اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے افغان بھائی تم کو معلوم نہیں، آج ہمارے مکتب تعلیم القرآن کا سالانہ جلسہ ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ اچھا عبد الباسط بھائی تم مکتب میں بھی پڑھتے ہو؟ جی ہاں میں مکتب میں بھی پڑھتا ہوں اور ہمارے مکتب میں دینیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ سے کچھ معلومات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور کیجیے، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بتائیے شریعت کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ارے افغان بھائی تم کو معلوم نہیں، 700 علماء نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا ہے، جو بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کو بنا لے اور دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ نہ کھائے اس کو 700 علماء نے عقل مند کہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اچھا آپ بتائیے کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اور تقسیم پر راضی رہے۔
بتائیے بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ عبدالباسط بھائی یہ بتائیے کہ جب بندہ اللہ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی نہ ہو تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ بہت نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے ذرا بتائیے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس سے حسد، بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اس کی زندگی خوش اور پرسکون گزرتی ہے۔ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ ہاں بھائی سمجھ آ گیا، اور بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ کیا سمجھ آ گیا؟ یہی کہ میں اپنے پڑوسیوں سے جلتا تھا، وہ اتنا موٹا کیوں رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، اسے اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب کون سی بات سمجھ میں آ گئی ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کرو۔ ارے بھائی یہی بات کہ ہر ایک کو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا ملتا ہے اور مل کر رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی جلتا رہے، چاہے وہ کتنا ہی گڑتا رہے، لیکن ہمارا رب دے کر ہی رہے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اپنے پڑوسیوں سے مت جلنا اور کسی سے اس طرح کی عداوت مت رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے عبدالباسط اور افغان سلمہما۔ اب اس کے بعد کلمات نماز، ثنا اور تشہد کے لیے میں عزیزہ علینہ سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے ان کلمات کو بیان فرمائیں۔ وبرکاتہ ولا الہ غیرہ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی عزیزہ علینہ سلمہ۔ اب اس کے بعد مکالمے کے لیے میں عزیزہ عاتقہ اور نبیلہ سلمہما کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن نبیلہ میں آپ سے کچھ نماز کے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ جواب دو گی؟ جی عاتقہ بہن ضرور پوچھیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالات کے صحیح جواب دے سکوں۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کی سب سے پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأت کہتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے وقت نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، یعنی وہاں جہاں سر رکھنا ہے۔ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ سجدے میں کیا اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ سجدے میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے میں نظر ناک پر رکھنی چاہیے۔ نماز کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 4 طرح کی ہوتی ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل۔ دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی نماز میں کل 4 رکعتیں ہیں: 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی نماز میں کل 12 رکعتیں ہیں: 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عصر کی نماز میں کل 8 رکعتیں ہیں: 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ مغرب کی نماز میں کل 7 رکعتیں ہیں: 3 رکعت سنت موقدہ، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟
عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے شرائط کے لیے عزیزم محمد شیفان سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے نماز کے شرائط کو بیان فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، نماز میں 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپا ہونا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے عزیزم محمد شیفان سلمہ۔ اب اس کے بعد نماز کے ارکان کے لیے میں عزیزم محمد فرحان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے نماز کے ارکان کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ارکان، نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرأت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ قرأت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے صاف حروف صحیح طور پر ادا ہوں، اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سے سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکالمے کے لیے میں عزیزہ ماہم اور سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے مکالمے کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہم بہن، آپ کس مکتب میں تعلیم حاصل کر رہی ہو؟ بہن، میں مکتب تعلیم القرآن میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتی ہوں؟ جی، میں نے جو مکتب میں پڑھا اور ہمارے استاد جی نے جو ہمیں سکھایا میں بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ ہمارے نبی کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب ہے۔ ہمارے نبی کی نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی نانی کا نام برہ ہے۔ ہمارے نبی کے چچا کتنے ہیں؟ ہمارے نبی کے چچا 9 ہیں۔ ہمارے نبی کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ ہمارے نبی کی پھوپھیاں 6 ہیں۔ کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کل انبیاء کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی کے صاحبزادے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ ہمارے نبی کے صاحبزادے 3 ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی کی صاحبزادیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ ہمارے نبی کی صاحبزادیاں 4 ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد بیان کے لیے میں عزیزہ نبیلہ کلثوم سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے معزز ہمسفر اور مکتب کے ساتھیوں اور قابل قدر اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ برادران اسلام، اگر کسی کی نماز اس کو فواحشات سے، رسومات سے، بدعات سے اور خرافات سے نہ روکے تو جان لیجئے کہ اس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، نقص ہوگا، جس کی وجہ سے نماز خالی و عاری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنی چاہیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی، ورنہ نہیں۔ معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انہی چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ خدا کو مل کر مناتے ہیں چلو نماز پڑھیں، خدا کو مل کر مناتے ہیں چلو نماز پڑھیں، اذان سب کو بلائے چلو نماز پڑھیں۔ نمازیوں کو ملی 2 جہاں کی خوشیاں، نمازیوں کو ملی 2 جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائے چلو نماز پڑھیں۔ در خدا ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، در خدا ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانہ اب نہ بنائے چلو نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھی عزیزہ نبیلہ کلثوم سلمہ، جن کے بیان سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد مکالمے کے لیے میں عزیزم محمد فاضل اور حیدر سلمہما کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرے بھائی۔ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میرے بھائی ذرا یہ بتائے دنیا میں کتنے نبی آئے؟ میرے بھائی دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرائے اور جنت کا شوق دلائے۔ سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور ہے۔ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا یہ بتائے کوئی اگر اس دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کیسا ہے؟ اگر کوئی اس دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو ماننے والے بھی اسلام سے خارج ہیں۔ ذرا کچھ نام بتائیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک یہ ہے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ اس کمبخت نے نبی کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا فرقہ فرقہ قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد فاضل اور حیدر سلمہما جو ہم سب کے سامنے ختم نبوت کے تعلق سے اپنے مکالمے کو پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد نعت کے لیے عزیزہ ماریہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے نعتیہ کلام کو پیش فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کہ
घर में यही जाके तुम्हें ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बीटेक करो और इन्हें MBA कराओ, साइंस पढ़ाओ, इन्हें हर फन से सजाओ। बीटेक करो और इन्हें MBA कराओ, साइंस पढ़ाओ, इन्हें हर फन से सजाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशल्लाह मारिया सल्लमहा, जिनके अशार हसना से हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब इसके बाद मुकालमे के लिए मैं आलिया और हबीबा सल्लमाहुमा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम सब के सामने अपने मुकालमे को पेश फरमाएँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिया बहन, मैं कुरान से ताल्लुक़ आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर कीजिए, कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह और हर सवालात के सही जवाब दे सकूँगी। सवाल, कुरान करीम में कितने पारे हैं? जवाब, कुरान करीम में 30 पारे हैं। सवाल, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? जवाब, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। सवाल, कुरान करीम में कितने सजदे हैं? जवाब, कुरान करीम में 14 सजदे हैं। सवाल, कुरान करीम किस नबी पर नाजिल हुआ? जवाब, कुरान करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल, किस महीने में कुरान मजीद उतारा गया? जवाब, माह रमज़ान के महीने में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सवाल, किस रात में कुरान उतारा गया? जवाब, शब कदर की रात में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सवाल, पूरा कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? जवाब, पूरा कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। सवाल, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सवाल, कुरान मजीद की सबसे पहले उतरने वाली आयत कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की सबसे पहले उतरने वाली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सवाल, अज़मत वाली आयत कौन सी है? जवाब, अज़मत वाली आयत अतल कुर्सी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा। अब इसके बाद बयान के लिए मैं अज़ीज़ा खदीजा सल्लमहा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी खिताबत से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रस्में जहेज़ ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, रस्में जहेज़ ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, अब तो इस रिवाज से हैं बेजार बेटियाँ, कैसे उन्हें जहेज़ दें कैसे करें शादियाँ, जिस गरीब बाप की हों 2-4 बेटियाँ। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने कितने ही घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसने कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया। ये वो बीमारी है जिसे हम सब जहेज के नाम से याद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिस शख्स ने इज्जत हासिल करने के लिए शादी की तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना देंगे, और जिस शख्स ने माल की लालच में शादी की तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को फ़क़्र फ़ाक़ा और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर ख़ासतौर से हमारे माशरे में जो बुराइयां बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं, उनमें से
ایک یہ بھی ہے جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جس نے ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر روزمرہ اخبارات کی سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے کار نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پہلے یہ خبریں غیر قوموں ہی کے اندر نظر آتی تھیں، پہلے یہ خبریں غیر قوموں ہی کے اندر نظر آتی تھیں، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے۔ جہیز کے لیے پروان چڑھنے والی ہماری ماں اور بہنیں اسلامی پاسبانوں سے کہہ رہی ہیں، کاش یہ اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جائے۔ میری پیاری بہنوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روحانائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف اور وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو محتم کر کے دنیا والوں نے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، کبھی نمرود کی بیٹی نے ایمان لانے کی پاداش میں اس کو آگ میں ڈالا، کبھی عرب کے جاہل معاشروں نے بیٹی کو پیدا ہونے سے اس قدر تصور کیا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ بدن پر چادر ہے، اس میں بھی 16 پیون لگے ہوئے ہیں، اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیا، ایک چکی، 2 مٹکوں پر مشتمل سا سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد کو پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والے کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. اب اس کے بعد دوسرے بیان کے لیے میں عزیزہ عالیہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. جس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے. موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرتا ہے. ہم بزرگوں کے کہنے پر تعلیم کو نور مانتے ہیں. ہمارے بڑوں نے کہا ہے العلم نور، علم روشنی کا نام ہے، علم برداشت کا نام ہے، علم اجالے کا نام ہے. تعلیم کی اہمیت ہر دور ہر زمانے میں رہی ہے، مگر آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر جگہ انٹرنیٹ کا بول بالا ہے. اگر آج کوئی ان پڑھ ہے اس کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہے. آج چھوٹے چھوٹے کام کے لیے علم کی حاجت ہے. کسی نے یہ بات 100% صحیح کہی ہے. جس زمین پر بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی ہیں وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی ہیں اس قوم کے افراد شراب نوشی، جوا بازی اور نشہ خوری کے اڈوں پہ پڑے رہتے ہیں. یہ نتیجہ ہے تعلیم حاصل نہ کرنے کا. اگر آدمی تعلیم یافتہ ہوگا تو سمجھے گا شراب پینے کے کیا کیا نقصان ہیں، جوا بازی اور نشہ خوری کے کیا کیا نقصانات ہیں. تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، دولت مند ہو یا محتاج ہو، مرد ہو یا عورت ہو. تعلیم ہی سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تعلیم تہذیب اور تمدن سکھاتی ہے. تعلیم انسان کا وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے. تعلیم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے. میری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بچہ تعلیم یافتہ ہو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، IPS افسر بنے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہمارا سماج ترقی کرے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں اس شعر کے ساتھ. حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، یہ تھی عزیزہ عالیہ سلمہ جن کے مواعظ حسنہ سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے. اور اب آخری بیان کے لیے میں عزیزہ صالحہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے بیان کو پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے، کر نہیں پاتی وہ اپنے بچوں کی ٹھیک سے تربیت، کر نہیں پاتی وہ اپنے بچوں کی ٹھیک سے تربیت. اس لیے آج کل کی نسل دین سے بہت دور ہے. عزت صاحبان، معزز مہمان، خصوصی سامعین اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے
نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ صدر عالی وقار، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور تعلیم و تربیت کی ضرورت۔ صدر عالی وقار، آج معاشرے میں بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی عروج پر ہے، رب کائنات کی نافرمانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ رب کائنات کے احکاموں کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں۔ صدر عالی وقار، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مرد و عورت کو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اعلان ہو جائے۔ صدر عالی وقار، اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے اس دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر کو بھیجا۔ ہر پیغمبر نے آ کر تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کرا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کرا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگائی، اے لوگو اس کلمے کا دل سے اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ صدر عالی وقار، اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم، اب اس امت کے سپرد یہ کام کرا گیا ہے کہ یہ امت رب ذوالجلال کی وحدانیت کو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا دے۔ صدر عالی وقار، لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے مقصد کو ہی بھول گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، میں نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگوں تک بھلائی پہنچا سکو۔ بہترین امت کیوں بنایا؟ تاکہ ہم لوگوں تک بھلائی پہنچا سکے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے بھلائی پہنچانے کی بند کر دی تو ہم بہترین امت نہیں رہے۔ صدر عالی وقار، آج کے اس نازک دور میں معاشرے میں بہت سی بے دینیاں اور گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صدر عالی وقار، وہ اسباب جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کی دامن عفت کو تار تار کر دیا، وہ ہے غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا، غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا جلنا، ٹیلی ویژن پر فحشات کا دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، بے پردہ بازاروں میں گھومنا پھرنا، غیبت کرنا یا سننا، رشوت لینا یا دینا، شادیوں میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچہ کرنا، مزاروں پہ جا کے منتیں مرادیں مانگنا، الغرض بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ صدر عالی وقار، آج ہم دن بدن ناکامیوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنا لیا ہے۔ ہمیں بہترین امت بنا کر بھیجا تھا، لیکن افسوس آج ہم بہترین امت نہیں رہے۔ اللہ نے سورہ الرعد میں فرما دیا میں کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدلے جو اس کے اندر ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا کو تو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر نہیں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ صدر عالی وقار، معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے دینیوں اور گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہترین تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دیں گے تو آنے والے وقت میں بہترین معاشرے کی بنیاد ہوگی۔ صدر عالی وقار، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی بہترین تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔
اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ آنے والی نسلوں کو سنوار دے گی. فار ایگزامپل مٹی اچھی ہوتی ہے تو فضل اچھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو آنے والی نسل اچھی ہوگی. صدر اعلی وقار، صرف ڈگریاں حاصل کر لینا ہی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے عمل اور کردار کے اندر ڈھال لینے کا نام ہی تعلیم ہے. صدر اعلی وقار، ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام ہمیں کن کاموں کی کرنے کی ضرورت ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے. ان کو معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے. ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. صدر اعلی وقار، ہمیں اپنے بچوں کی دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. Cause education is the most powerful weapon to change the world. اسلام ہمیں کسی بھی شعبے میں جانے سے نہیں روکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا کردار فاطمی ہونا چاہیے اور ہماری نظریں مکمل طور پر احکام الہی پر ہونی چاہیے. صدر اعلی وقار، وہ تعلیم جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ایسی تعلیم سے جاہل رہنا 1000 گنا بہتر ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، افلاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. صدر اعلی وقار، بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. پرندے اور جانور اس کام کو صدیوں سے بہت بہترین انداز میں کرتے آ رہے ہیں، بلکہ بچوں کی بہترین تربیت کرنا بڑا کام ہے. اب میں اپنی تقریر کی اختتام چند لائنوں سے کرنا چاہوں گی. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.